میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں اولیاء کرام کو ایک منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جنہیں اپنے رب عز و جل کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ان میں بھی ایک تعداد ایسے اولیاء کرام کی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی سے اپنی ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ مبلغ دعوت اسلامی، رکن شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی محمد شاہد عطاری سلامہ الباری نے کم سن اولیاء کے نام سے سنتوں بھرا بیان فرمایا ہے۔ آپ بھی اس بیان کو اول تاخر ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل اولیاء کرام کی محبت آپ کے دل میں مزید بیدار ہوگی۔ اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک جگہ نماز کا وقت ہوا، میں نے کنواں دیکھا مگر ڈول اور رسی نہ تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ اس کنویں سے پانی کس طرح نکالا جائے تاکہ وضو کر کے بر وقت نماز ادا کر لوں۔ اچانک ایک قریبی مکان کے اوپر سے ایک ننھی بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی رسی اور ڈول۔ پوچھا، آپ کا نام؟ فرمایا، محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الوالی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہیں، آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ آپ تو کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس چھوٹی سی بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، اس ننھی بچی کے تھوکتے ہی آنن فانن یعنی ہاتھوں ہاتھ پانی اوپر آ کر کنویں کے کناروں سے چھلکنے لگا۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الوالی نے وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اس باکمال بچی سے پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح پایا؟ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں اور اسی درود پاک کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس باکمال بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہی عہد کیا کہ میں درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے درود پاک کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی۔ اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر بکثرت درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والی ننھی بچی کو اللہ رب العزت مالک کل خلقت جل جلالہ نے کیسی شاندار کرامت عطا فرمائی
کہ اس کے دھوپ سے کنویں کا پانی کناروں سے چھلکنے لگا۔ کاش اس باکمال بچی کے صدقے میں ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو بھی کثرت درود کی سعادت حاصل ہوتی رہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ مدنی منڈے اور مدنی منڈیاں، بچے اور بچیاں اپنے ساتھ تذکرہ رکھتے ہیں، اور محسن و ممخار، تاجدار و باوقار، خوشبودار و پرانوار مکی مدنی سرکار محبوب کردگار عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرانوار پر کثرت سے درود و سلام کے پھول و گجرے پیش کرتے ہیں۔ خصوص دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ للبنین و للبنات کے پاس طلباء و طالبات روزانہ بلا ناوا کئی ہزار بار درود شریف پڑھنے کی برکتیں لوٹتے رہتے ہیں۔ حضرت شیخ ابراہیم علی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کی سعادت عظمیٰ حاصل کر کے تک پہنچے، ان کا عالم اور ملاقات کرنے والے ان کی غربت میں کشش اور روحانیت کی لذت تھا۔ خاص طور پر جو ان سے ہاتھ ملا تھا، اس کے ہاتھ سے پاکیزہ لطیف اور دل نواز خوشبو جاری ہو جاتی۔ کیسی خوشبو کہ جس کے نام سے عطر فروش کی واقف تھا، اتنے غلام خط کیوڑا مجموعہ ان کے ہاتھ کی خوشبو دریافت شدہ تمام لطفیات سے متصل۔ ایک روز لوگوں نے پوچھا، حضور آپ کے مبارک ہاتھ سے یہ غیر معمولی خوشبو کہاں سے آئی، اس کا راز فرمانا۔ حضرت شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سفر حج کے دوران بستے کی جانچ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا، سو گیا۔ آپ انہیں کو قافلہ مجھے چھوڑ کر جا چکا، سڑا علاقہ، تیز لو کا موسم، گرما گرم ہوا، میں تنہا پریشان ہو گیا، نہ کوئی آواز نہ انسان، اور گرم ہوا کی تپش الگ جھلسا ہے۔ صبح کے مجھے یہ کم سن لڑکا لگ رہا ہے، میں جلدی سے اس کی طرف لگتا کہ سوچ کر کہ کہیں نگاہوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ لڑکا اتنا حسین تھا جیسے چودھری کا چاند، یا دوپہر میں جیسے چمکتا دمکتا سورج۔ میں قریب گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ،
سے دوستی نہیں کی اور نہ کسی کی رفاقت اختیار کی، اور سب سے جدا ہو کر اسی کی طرف جا رہا ہوں، بس اسی کے معبودے پر حق ہونے کا اقرار ہے۔ شیخ ابراہیم، آپ کہاں سے کھاتے پیتے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا محبوب میرا ضامن ہے۔ شیخ ابراہیم فرمانے لگے، خدا کی قسم، میں اس تیز لو اور شدت گرمی سے آپ کی جان کے بارے میں ڈرتا ہوں۔ یہ بات سن کر وہ لڑکا رونے لگا، تو اشعار پڑھنے لگا جن کا مفہوم کچھ ہوا ہے، مجھ کو نازے نہ لگا راہ کی کٹھنائی میں ہوں بے خوف، مجھے رب کے گھر جانا ہے، عشق برپاتا ہے، شوق حوصلہ بڑھاتا ہے، دوست اللہ کا انسانوں سے بیگانہ ہے، بھوک لگتی ہے تو کر لیتا ہوں اس سے سحری، ذکر پانی ہے میرا، شکر میرا دانا ہے، دہر میں کچھ بھی نہیں اس کی عنایت کے سوا، وہی ساقی وہی ساغر وہی میں خانہ ہے، قوت عشق میری دے میرا جسم نہ دے، ناسیہا لگتا ہے تو عشق سے بیگانہ ہے، عشق ہی کوہ کن اور عشق ہی طوفان بردار، عشق سے شوق بکف دشت ہے ویرانہ ہے، بے پروبار اڑا کر مجھے لے جائے گا جس کو میں جان گیا جس نے مجھے جانا۔ شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم نے فرمایا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اپنی عمر صحیح صحیح بتا دیجیے۔ لڑکا کہنے لگا، خدا کی قسم میری عمر 12 سال ہے۔ بلا میری عمر کیوں دریافت فرما رہا ہے؟ فرمایا آپ کی باتوں نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ لڑکا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے، اس نے مجھے بہت سے ایمان والوں پر فضیلت دی۔ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں میں اس 12 سالہ عارف ربانی کی شیریں کلامی میں کھو گیا اور رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، جس نے اس کم سنی میں پھول جیسے لڑکے کے قلب کو اپنی محبت اور عرفان کا گہوارہ بنا دیا۔ مناجات سن کر لڑکے نے کچھ دیر کے لیے سر جھکایا، پھر نظر اٹھا کر تیکھی نظروں سے دیکھا، کہا اے شیخ، حقیقتاً جدا وہ ہے جسے دوست ترک کر دے، واصل وہ ہے جو اس کا اطاعت گزار ہے، مگر آپ تو قافلہ حجاج سے جدا ہو گئے۔ شیخ ابراہیم صاحب دادے، آپ نے بالکل سچ کہا، میں ایسا ہی ہوں۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر دعا کی درخواست کرتا ہوں تاکہ میں اپنے قافلے سے جا ملوں۔ اس 12 سالہ کم سن لڑکے نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور زیر لب کچھ پڑھا۔ شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں اسی وقت ہاتھوں ہاتھ مجھ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، ہوش آیا تو اس وقت آیا جب میرے قافلے کے رفیق نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شیخ ابراہیم سواری کر، اپنی سواری پر سنبھل کر بیٹھو، کہیں گر نہ جانا۔ فرماتے مجھے معلوم نہیں وہ لڑکا آسمان کی طرف پرواز کر گیا یا کہاں چلا گیا، میں اپنے قافلے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میرے لیے باعث تعجب۔ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے ہمارا قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو ایک دن خانہ کعبہ کے قریب میری نگاہ نے اسی لڑکے کو دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ وہ لڑکا کعبۃ اللہ المشرفہ کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا اور رو رہا تھا۔ حضرت شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے میں نے پہچانا یہ وہی لڑکا۔ فرماتے میں قریب پہنچا تو وہ کم سن عارف، وہ کم سن ولی اللہ غلاف کعبہ کو چھوڑ کر سجدے میں تھا۔
میں انتظار کرنے لگا کہ سجدے سے سر اٹھائے، مگر اس نے سر نہ اٹھایا. بہت دیر ہو گئی. جب میں نے اس کے جسم کو ہلایا تو وہ بے جان ہو چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں اس ولی اللہ کے لڑکے کا جنازہ وہیں چھوڑ کر میں اپنی رہائش پر آ گیا، اس نیت سے کہ کفن دفن کا انتظام کے لیے کچھ کپڑے لے لوں. واپس حرم شریف میں جب آیا تو اس لڑکے کو نہ پایا. لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بھی کوئی خبر نہ دی. گویا میرے سوا کسی نے اس ولی اللہ لڑکے کو زندہ یا مردہ دیکھا ہی نہ تھا. مصلحت خداوندی عز و جل کے تحت اس ولی اللہ کا حال لوگوں سے پوشیدہ رہا. فرماتے ہیں بڑا حیران رہا. اسی رات جب سویا خواب میں اسی کم سن ولی اللہ کو دیکھا ایک عظیم الشان جلوس کے آگے آگے چل رہا ہے، نورانی اور انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا آپ وہی نہیں جس سے میری ملاقات ہوئی تھی؟ لڑکا کہنے لگا ہاں میں وہی. فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے کفن اور نماز جنازہ کی فکر میں کتنا پریشان ہوا. لڑکا بولا اے شیخ ابراہیم میری تجہیز و تکفین اس ذات نے کی جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت کا شہدا بنایا. مجھے میرے گھر والوں سے الگ کر کے مسافرت بخشی. میری تمام حاجتوں کا وہی کفیل ہے. شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم نے فرمایا آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا یہ تو بتائیے. لڑکا کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے حضور کھڑا کیا، پوچھا تیری مراد کیا ہے، کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی مولا تو ہی میری منزل ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تیرے سوا میری کوئی اور مراد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تو میرا مخلص بندہ ہے، تیرا انعام یہ ہے کہ جس کا تو طالب ہے وہ تجھ سے پوشیدہ نہ رہے. اس کمسن ولی اللہ نے عرض کیا یا اللہ عز و جل میرے اہل زمانہ لوگوں کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ تعالی نے ان کی یہ التجا بھی قبول فرما لی. حضرت شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں اسی عالم خواب میں لڑکے نے مجھ سے مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا. میں بیدار ہوا تو میرے ہاتھوں سے اس عارف کامل ولی اللہ لڑکے سے مصافحے کی برکت باقی رہ گئی اور میرے ان ہاتھوں سے بہترین دل نواز خوشبو مہکتی رہتی ہے. یہ اس لڑکے سے ہاتھ ملانے کی برکت ہے کہ میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی ہے. حضرت سیدنا امام ابو محمد عبداللہ بن اسعد یمنی یافعی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکریم فرماتے ہیں حضرت شیخ ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ الکریم کے ہاتھوں میں وہ خوشبو تا حیات باقی رہی اور جو بھی ان سے ہاتھ ملاتا اس کے ہاتھوں سے بھی وہ خوشبو آنے لگتی. میٹھے میٹھے اسلام جو آپ نے دیکھا 12 سالہ وہ مدنی منا کیسا ولی اللہ تھا، کیسا پہنچا ہوا. کاش ہمیں بھی محبت الہی کا جام نصیب ہو جائے. کاش ہم بھی اس کی اپنے رب عز و جل کی محبت میں مست و بے خود ہو جائیں اور ایسا اس کی محبت میں گم جائیں کہ ہمیں خود اپنا پتہ بھی معلوم نہ. کاش
محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، پلا جہاں ایسا پلایا پلا جام ایسا پلایا الہی، امین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یاد رکھیے کہ بچے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں، آزاد بھی ہوتے ہیں، خواتین میں بھی ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، دیوانے بھی ہوتے ہیں، عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ولایت کی خیرات عطا فرما۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، وسیلہ میرے غوث کا یا الہی، وسیلہ میرے غوث کا یا الہی، آمین 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 آمین۔ ایک اور کم سن ولی اللہ کا واقعہ ریمان تازہ کیجیے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ جلا علیہ رحمت اللہ تعالی، ان کی والدہ نے اپنے شوہر سے یعنی ان کے والد سے مچھلی لانے کی خواہش کی۔ یہ بازار گئے، ان کو بھی ساتھ لے گئے، مچھلی خریدی اور ایک مزدور جو کہ لڑکا تھا، کم سن تھا، اس کو لیا، اس نے مچھلی سر پر اٹھائی، چلنے لگا۔ راستے میں اذان کی آواز آنے لگی، اذان کی آواز آتے ہی وہ مزدور لڑکا ٹھہرا اور پھر کہنے لگا مجھے نماز کی تیاری کرنی ہے، اگر آپ میرے نماز کے لیے جانے پر راضی نہیں ہیں تو پھر آپ کسی اور کو مزدور لے لیں، اگر آپ راضی ہیں تو میرا انتظار کر لیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ جلا علیہ رحمۃ اللہ تعالی کے والد نے کہا اس مزدور لڑکے کو مزدور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر توکل کیسے؟ تو ہمیں تو بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مچھلی چھوڑ کر نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کر آئے تو مچھلی موجود تھی، اٹھائی پھر چل دیے، گھر پہنچے تو گھر والی کو اس بچے کی توکل کے بارے میں بتایا تو ان بزرگ رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھی بڑی متاثر نے کہا کہ اس بچے کو کہے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھانا، یہ جو مچھلی لے کر آیا یہ ہم پکاتے ہیں ہمارے ساتھ کھائے۔ اس بچے کو جب دعوت دی گئی اس بچے نے کہا میرا روزہ ہے۔ شیخ نے کہا کہ اچھا آپ شام کو آकर کھانا کھا لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں دن میں ایک بار مزدوری کرتا ہوں، جب مزدوری مل جاتی پھر دوبارہ مزدوری تلاش کرتا ہوں، تو کسی مسجد میں جا کر وقت گزارتا ہوں، شام کو آ جاؤں۔ شام کو وہ لڑکا آیا، سب نے مل کر کھانا کھایا، سب کھانے سے فارغ ہوئے، وہ کم سن مزدور لڑکا وضو کر کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حضرت جلا علیہ رحمۃ اللہ تعالی اور ان کے والد نے دیکھا کہ یہ بچہ تنہائی پسند ہے، اس کے چھوڑ کر ایک طرف رکھو۔ اس گھر میں ایک اپاہج عورت معذور، رات کو اس اپاہج عورت کو گھر والوں نے تندرست پایا،
وہ اپاش تھی اور بالکل وہ بغیر سہارے کے چل پھر رہی تھی. سب حیران ہو گئے. شفا یابی کا سبب پوچھا. اس نے کہا میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کم سن مہمان کی برکت سے دعا کی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے صدقے میں شفا عطا فرمایا. حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ جلال رحمۃ اللہ تعالی اور گھر والے کمرے کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کمرہ خالی تھا اور وہ کم سن ولی اللہ کہیں تشریف لے جا چکے تھے. اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. خاک کر اپنے آستانے کی یوں ہمیں خاک میں ملا یا رب. آمین 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 آمین. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, اس مدنی منع کو, اس کم سن ولی اللہ کو آپ نے دیکھا کم سنی میں ہی نماز کی کتنی فکر تھی. مزدوری چھوڑ کر اذان ہوتی نماز کے لیے. ہمارا حال کیا ہے؟ اذان ہوتی رہتی, ہماری گاہکی ہوتی رہتی, اذان ہوتی رہتی, ہم گپ شپ کرتے رہتے, اذان ہوتی رہتی, اس کے باوجود ہماری گپیاں ختم نہیں ہوتی. یاد رکھیے دوران اذان جو غافل رہتا ہے, دنیاوی باتوں میں مشغول رہتا ہے, اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. اذان وہ سارا کام چھوڑ کر اذان کا جواب دینا چاہیے. جو مؤذن کہتا جائے وہ دہراتے جائے. انشاءاللہ عز و جل ہر کلمے کے بدلے میں لاکھوں نیکیاں حاصل ہوں. تو نماز اللہ میں نصیب فرمائے, جو مسلمان ہے اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. جو نماز کا انکار کرنے والا وہ مسلمان نہیں, انکار نہیں کرتا, پڑھتا بھی نہیں. ایک نماز کی جان بوجھ کر قضا کرنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تو خود بھی نماز پڑھنی چاہیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے, گھر والے کو بھی پڑھانی چاہیے, بہنوں اور بھائیوں کو بھی پڑھانی چاہیے. سنیے ہمارا رب عز و جل, ہمارا خالق و مالک کیا فرماتا ہے. پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 ارشاد ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے. خود بھی نماز پڑھ, گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے. ہمارا رب عز و جل ہمیں فرما رہا ہے. قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں, جس کا خلاصہ ہے کامل نمازی وہ نہیں جو صرف خود نماز پڑھ لیا کرے, بلکہ کامل نمازی وہ ہے جو خود بھی نمازی ہو اور اپنے سارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا دے. مزید فرماتے ہیں چھوٹے بچوں اور بیوی کو مار کر نماز پڑھائے. بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کو اس کو حکم دیا جائے, نماز اس کو سکھائی جائے. 10 سال کا ہو جائے تو مار کر بھی اسے نماز پڑھانی چاہیے. ہاں بہن بھائی ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ زبانی کہہ سکتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, جو آیت ابھی 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی 132ویں آیت جو میں نے تلاوت کی, اس کی تفسیر میں یہ بھی بتایا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اس آیت کے نزول کے بعد کہ خود بھی نماز پر قائم رہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز اپنی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر جاتے اور ان کو نماز کے لیے خود اٹھاتے. اس آیت کے نزول کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول کیا ہوا؟ آپ اس آیت
اپنے گھر والوں کو نماز تہجد کے لیے اٹھاتے اور خود بھی نماز تہجد ادا فرماتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ تہجد پڑھیں, گھر والی کو اٹھائیں, بچوں کو اٹھائیں. ہم نماز فجر کیا 5 نمازیں خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں. 7 سال کا بچہ ہے, اس کو ترغیب دلائیں, سکھائیں. 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھانی چاہیے. اسی طرح روزے, اب رجب کا مہینہ ہے, پھر شعبان, اس میں بھی روزوں کی فضیلت ہے, اور رمضان کے روزے تو فرض ہیں. اب بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے بلوغ سے قبل ہی, تاکہ جب بالغ ہو جائے تو انہیں روزہ رکھنے میں تکلیف نہ ہو, دشواری نہ ہو. تو بچہ فیضان رمضان, جو کہ فیضان سنت کا چیپٹر ہے, باب ہے, اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے, بچے کی عمر 10 سال ہو جائے, روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو اس سے رمضان مبارک میں روزہ رکھوایا جائے. طاقت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے تو مار کر رکھوایا جائے. توڑ دے تو قضا کا حکم نہ دے, نماز توڑ دے تو بچے کو دوبارہ نماز پڑھوانی چاہیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, ہمارے پیران پیر روشن ضمیر پیر دستگیر علی رحمت اللہ القدیر, آپ بھی پیدائشی ولی تھے. جو ولایت جو ہے نا, یہ کسبی نہیں ہوتی, یہ وہبی ہوتی, یعنی عطائی. کوئی بہت نیکی کرے تو ولی اللہ بن جائے گا, ایسا نہیں. ولایت تو اللہ کی رحمت سے ہی ملتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اور ہمارے غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر علی رحمت اللہ القدیر کو مادر زاد ملے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے مدنے کی لاش, اس میں لکھا ہے کہ ابھی آپ امی جان کے پیٹ میں تھے, ماں کو چھینک آتی, ماں کہتی الحمدللہ, تو آپ پیٹ میں ہی فرماتے یرحمک اللہ. یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی, پیر کے روز صبح شادی کے وقت جب آپ کی ولادت ہوئی, آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے, آواز آ رہی تھی اللہ 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 اللہ. آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دیار ولادت جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے, اور سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے, اور سب کے سب ولی اللہ بنے. اور ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے, آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا. یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی, پیدا ہوتے روزہ رکھ لیا. سورج غروب ہوا تو پھر آپ نے ماں کا دودھ نوش فرمایا. سارا مہینہ آپ کا معمول رہا کہ سحری میں امی جان کا دودھ نوش فرماتے, اور پھر افطاری کے بعد. اللہ اکبر. اب ان کے لیے عبرت ہے جو ہٹے کٹے مسٹنڈے ہونے کے باوجود, موٹے تازے ہونے کے باوجود, تندرست ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے. ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں اپنا پہلا دن روزے کے ساتھ گزارا, پہلا ہی مہینہ پورے مہینے میں روزے رکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمارے سچے غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر کی عمر ہوئی 5 سال. تو پہلی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بٹھائے گئے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی, سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی, یہاں تک کہ آپ نے ہاتھوں ہاتھ 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. بزرگ فرمان لگے بیٹا اور پڑھیے. فرمایا بس اتنا ہی یاد ہے, کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں پڑھا کرتی تھی, قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی, اسے 18 پارے یاد تھے. میں نے وہی تلاوت سن کر یاد کر لی, اس لیے مجھے 18 پارے ہی یاد ہے. بچپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے, غیب سے آواز آتی عبد القادر. ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ عبد القادر. کنیت کیا ہے؟ ابو محمد.
ابو محمد عبد القادر، اے عبد القادر، جب آپ کھیلنے کا ارادہ فرماتے غیب سے آواز آتی ہے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا. مدرسے میں تشریف لے جاتے آواز آتی اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. قربان جائے اعلی حضرت علی رحمت رب العزت پر آپ فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن. غوث اعظم کی شان، غوث بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بچے کو قرآن پاک کب شروع کروانا چاہیے؟ 4 سال 4 ماہ 4 مہینے. ٹھیک ہے، اس عمر میں بچے کو قرآن پاک شروع کروا دینا چاہیے. اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں. سنیے ان کی خوش نصیبی خوش بختی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صاحب اولاد سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا تو بروز قیامت جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی بنا پر اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی. اس تاج میں اس کی عزت افزائی ہے کہ یہ خوش نصیب بچے کو قرآن پڑھایا. مزید سنیے دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان صاحب قرآن محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان. جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے اس کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ اولاد کو قرآن کون سکھاتا ہے؟ مسلمانوں کی غالب اکثریت کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. بدقسمتی کے ساتھ بچوں کو بھی نہیں سکھاتا. مسلمان کے بچے اور دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا. محرومی دیکھی وہ علوم سکھاتے ہیں جس سے بچہ دنیا کما کر لائے، ہماری دنیا سمجھ جائے. بچے کو مستقبل کا سہارا بناتے ہیں، قبر و آخرت کا سہارا نہیں بناتے. حالانکہ ہمارا اصل مستقبل تو قبر ہے. پاکستان میں تو 45-50 سال کی ہے، اس کے بعد قبر کی 1000 سالہ زندگی قبر میں رہنا، پھر قیامت کا 50,000 سالہ دن، پھر پل صراط سے گزرنا ہے. اگر رب کی رحمت شامل حال ہوئی تو پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک جہنم پر قائم ہے اسے عبور کر کے جنت میں چلے جائیں گے، ورنہ کٹ کے جہنم میں جا پڑیں گے. ہمارا ٹھکانہ جنت یا جہنم. تو وہ خوش نصیب جو اپنے بچے کو قرآن پڑھائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا تاج بنائے گا کہ اس کو دیکھ کر لوگ جان لیں گے یہ وہ خوش نصیب ہے بچے کو قرآن پڑھایا ہے. بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، دنیاوی تعلیم اور وہ دھندے سکھاتے جس سے دولت ملے، مال ملے، شہرت ملے. بدقسمتی کے ساتھ تو خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو بچے کو قرآن پاک سکھاتا ہے. اگر بچہ قرآن پاک کا حفظ کرنے کا ذہن رکھتا ہے، اتنی صلاحیت ہے، اتنا ذہین ہے، اس کو قرآن پاک حفظ کروانا چاہیے. حفظ کروانے کی فضیلت سن لیجیے. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور جس نے اپنے بچے کو بغیر دیکھے پڑھنا سکھایا، حفظ کروایا، تو اللہ تعالیٰ اس باپ کو 14ویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا بس جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرمائے گا یہاں تک کہ وہ پورا قرآن ختم کر لے. تو جو صاحب اولاد ہے تو ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے.
ورنہ کم از کم ناظرہ قرآن کو پڑھنا سکھائیں گے. آپ کی عبرت کے لیے ایک واقعہ، سچا واقعہ. ایک صاحب کے 3 بیٹے تھے. ایک کو پڑھایا لکھایا، بہت کوشش کی، ذہین تھا، ڈاکٹر بن گیا. ماں باپ بڑے خوش کہ اب وہ کہلاتا ہے یہ ان کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، تو بڑے خوش ہوتے اور خود ہی بتاتے ہیں، پوچھے گا خود ہی بتا دیتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا. دوسرے بچے پر محنت کی کوشش کی، کامیاب ہوا، انجینئر بن گیا. تیسرا بچہ 8th کلاس میں پہنچا، فیل ہو گیا. باپ کو بڑا غصہ آیا، اچھا نہیں پڑھے گا، تجھے مدرسے میں داخل کرتا ہوں. کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ سوچ اس قدر نیچ ہو گئی کہ جس کو کند ذہن ہم سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، اپاہج محتاج، اس کو کہتے ہیں اس کو حافظ بنا دو، اس کو عالم بنا دو. جس کو ذہین جانتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، اس کو انجینئر بنائیں گے، اس کو دنیاوی تعلیم دلوائیں گے. جو کسی کام کا نہیں معلوم ہوتا اس کو قرآن پاک پڑھائیں گے. یہ سوچ ہے ہماری، یہ دینی سوچ، یہ نیچ سوچ ہو گئی ہماری. بہرحال بچے کو سزا کے طور پر مدرسے میں داخل کرایا گیا. اللہ نے کرم فرمایا، وہ بچہ جلد ہی حافظ قرآن بن گیا. باپ کا انتقال ہوا، مرنا تھا. نیکی کریں بدی کریں، اولاد کو دین کی طرف لائیں یا نہ لائیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، سر سے لے کر پیر تک فیشن کا پتلا بن جائے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو نہ اپنائیں، کفار کے طریقے اپنائیں، نت نئے جرم کرتے رہیں یا عبادت کریں، مرنا تھا. ہر نیک اور بد کے لیے موت لکھ دی گئی، نصیحت کے لیے موت کافی. وَقَفَا بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، اس باپ کو بھی موت آئی. اب حافظ صاحب نے کچھ دنوں کے بعد باپ کی زیارت کی خواہی. پوچھا ابا جان بتائیے اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ باپ نے کہا بیٹا مرنے کے بعد ڈاکٹر بیٹے کی ڈاکٹری کام نہیں آیا، انجینئر بیٹے کی انجینئرنگ مجھے نفع ثابت نہیں ہوئی. اللہ کی رحمت ہوگی میں نے تجھے حافظ بنا دیا. تیرے قرآن پاک حفظ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر مہربانی فرمائی، میری بخشش فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار درود دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اولاد کو قرآن سکھائیے، قرآن پڑھائیے. ہمارے اسلاف کا اس سلسلے میں کیا عمل تھا، آئیے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے حضرت سیدنا ابو بکر وراق علی رحمۃ اللہ الرزاق، ان کا بچہ قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا، پارہ 29 سورۃ المزمل آیت نمبر 17، یوم یجعل الولدان شیبا، ترجمہ کنز الایمان، اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس آیت کی تلاوت کرتے ہی اس مدنی منع پر خوف خدا کا غلبہ ہوا، اور خوف خدا عز و جل کے غلبے کے سبب اس کا دم نکل گیا. اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت و اس کے صدقے ہماری مغفرت. حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا علی بن فضیل. یہ بڑا خوف خدا والا بچہ تھا. خوف کی اور غم کی آیات حضرت فضیل بن عیاض اس کے سامنے تلاوت نہیں کیا کرتے کہ بہت اثر لیتا تھا. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کی توجہ نہ ہوئی کہ بیٹا بھی نماز میں شامل ہے، تو آپ نے پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 106 تلاوت کی نماز میں. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين
ترجمہ ایک کنز ایمان کہیں گے اے رب ہمارے، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے. یہ آیت سن کر آپ کا بیٹا خوف خدا سے بے ہوش ہو گیا. آپ کو اندازہ ہو گیا تو آپ نے قرات مختصر کی، نماز مکمل فرمائی. ماں کو معلوم ہوا، آ کر بیٹے کے چہرے پر پانی چھڑکا، اسے ہوش میں لائی. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی اس طرح تو آپ اسے مار ڈالیں گے. ایک مرتبہ پھر ایسے اتفاق ہوا کہ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت فرمائی. ترجمہ ایک کنز ایمان، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی. یہ آیت سن کر علی بن فضیل، حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ننا منا مدنی منا بے ہوش ہو گیا. ہوش میں لانے کی کوشش کی گئی تو وہ دم توڑ چکا تھا. اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتوں صدقے ہماری مغفرت. کیسا خوف خدا والا تھا، اور ہمارا حال ہمارے سامنے. خوف خدا کی باتیں کرتے ہیں، واقعی خوف خدا ہوتا تو نماز ترک ہوتی ہے. اگر واقعی ہمیں خوف خدا ہوتا سود کا لین دین کرتے. اگر واقعی خوف خدا ہوتا رشوت کا لین دین ہوتا، نگاہ غیر کی طرف اٹھتی، زبان سے جھوٹ میں چغلی نکلتی. واقعی خوف خدا ہوتا تو معاذ اللہ امرت پسندی اور زنا کاری جیسے افعال بد ہم سے سرزد ہوتے. اگر واقعی میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے، رمضان کے روزے رکھتے، حج فرض ہو گیا ادا کرتے، زکات پوری دیتے. ہم باتیں کرتے ہیں، خوف خدا نہیں ہے ہمیں جل جلالہ. بہرحال کیسے خوف خدا والے مدنی منع تھے، کیسے اولیاء کرام تھے، اور قرآن پاک کا کتنا شوق تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ کرم اللہ کا اور اس کے رسول کا دعوت اسلامی پر. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچوں کو عالم بنانے کے لیے، حافظ قاری بنانے کے لیے جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے. دعوت اسلامی کے تحت جو جامعات چل رہے ہیں اس میں ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ذہین طلبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی، پاکستان میں جو تنظیم المدارس اہل سنت کا جو ادارہ ہے جامعات کا، اس میں دعوت اسلامی کے جامعات کے طلبہ اور طالبات اول، دوم اور سیوم پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں ہر سال الحمدللہ. اور مدرسۃ المدینہ میں مدنی منوں کو حفظ و ناظرہ اور بچیوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے. آپ کو سن کر خوشی ہوگی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 650 مدارس چل رہے ہیں. ان میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد کم و بیش 50,000 فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے، فی سبیل اللہ. اور قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں. تو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، تاکہ ہمارے حقیقی مستقبل کا سہارا بنائے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی تدبیر فرمائیں. قرآن اس کا حکم دے رہا ہے. سنیے پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 6 ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اس پر سخت کرنے یعنی طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ بزم جنت کے دولہا مشکل کشا حاجت روا
بے کسوں کے مل جاؤ ماں باپ. محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صحابہ کو یہ آیت سنائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کس طرح بچائیں؟ فرمایا تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے اور ان کاموں سے روکو جو اللہ تعالی کو ناپسند ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے نمازی بن جائیں تو خود تو نماز پڑھیں، بچے قرآن پڑھیں تو خود بھی تو کھول لیں، بچے رمضان کے روزے رکھیں سرکار آپ بھی تو رکھیے، بچے نیک ہو جائیں تو آپ بھی تو نیک بنیے. جب ٹی وی میں ہر وقت ان کے سامنے کوئی بغیرت عورت ناچتی رہے گی، ناچنے والی غیرت میں ہو سکتی ہے، اس لیے بغیرت جبھی تو کہہ رہا ہوں اس کو. جب بغیرت عورت فاحشہ اس کے سامنے ناچتی رہے گی اس کی کیا تربیت ہوگی؟ وہ بھی ناچے اور بعد میں آپ کو نچائے، پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ معاذ اللہ بھاگ گئی یا بھاگ گیا، عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. اللہ کی پناہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے تیرے کام کا انجام برا ہے. اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بننے کی کوشش کیجیے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بنا لیجیے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیے. بچے 20 سال سے بڑی عمر والے جو ہیں ان کو بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائیے، انشاءاللہ عز و جل یہ نیک بن جائیں گے اور نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی بہار بتاتا ہوں. دعوت اسلامی کی بھی بہار ہے، مدنی قافلے کی بھی بہار ہے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے، عید کے دوسرے دن میں نے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کی. اس دوران والد مرحوم جن کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے خواب میں آئے اور بڑی اچھی حالت میں تھے. میں نے پوچھا ابو انتقال کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا کچھ عرصہ گناہوں کی سزا ملی مگر اب عذاب اٹھ چکا ہے. تم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو ہرگز مت چھوڑنا، اسی کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے. دیکھیں اچھا مول ملا، بیٹے نے اچھا مول بنا کر باپ کے لیے دعائیں کی. دیکھیں باپ پر کرم ہو گیا کہ اس پر سے عذاب قبر اتار دیا گیا. تو ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد اگر اچھے کام کرے گا تو یاد رکھیے ہر ہفتے والدین کے پاس اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو قبر میں بھی دنیا کے ساتھ ساتھ قبر میں بھی ہمارے لیے راحت کا سبب بنے گا. اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو دنیا میں تو تنگ کرے گا یہ قبر میں بھی چین نہیں لینے دے گا. اور جب یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کریں گے تو قبر میں بھی آپ کو رنجیدہ کریں گے، بے چین کریں گے. اور اصال ثواب نہیں کریں گے تو آپ دیگر مردوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے کہ سب کی اولاد دوست احباب اصال ثواب کرتے ہیں، ہماری اولاد کرتی نہیں. ہم نے قرآن پڑھایا ہوتا تو یہ پڑھتا نا، ہر جمعہ کو سورہ یاسین آ کر ہماری قبر پر پڑھتا ہے، اس کو تربیت دیتے سکھاتے. اس کو تو پڑھنی نہیں آتی، یہ تو بیچارہ ہماری نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں ہوتا، اس کو آتی نہیں. رسمی طور پر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا تاکہ لوگ باتیں نہ کریں. پڑھا تو اسے کچھ نہیں، کھڑا ہو گیا تھا بیچارہ، سکھایا نہیں تھا. بہرحال دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے، انشاءاللہ خیر ہی خیر نصیب ہوگی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے آپ میں نے عرض کیا کہ خود اپنی تربیت کا اہتمام کیجئے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے تربیت اولاد. اس کا مطلب کہ اولاد کو کیا کیا سکھانا چاہیے، کن کن باتوں سے روکنا چاہیے. آئیے میں ہاتھوں ہاتھ آپ کو جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. اولاد کو حسن اخلاق سکھانا چاہیے، اولاد کو پاکیزگی سکھانی چاہیے، دعائیں سکھانی چاہیے، سخاوت بتانی چاہیے.
عبادت اور ذوق دلانا چاہیے، بچوں کو توکل سکھانا چاہیے، رب کی ذات پر بھروسہ کرنا سکھانا چاہیے، بچوں کو دیانتداری سکھانی چاہیے، خوف خدا عز و جل سکھانا چاہیے، شکر کس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کے فضائل کے یہ بتانا چاہیے، اصرار سکھانا چاہیے، صبر سکھانا چاہیے، قناعت سکھانا چاہیے، وقت کی اہمیت، خود اعتمادی، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، غمخواری، بزرگوں کا ادب و احترام، والدین کا ادب و احترام، اساتذہ علماء کا ادب، عاجزی، اخلاص وغیرہ اچھے اخلاق کی تربیت کرنا چاہیے۔ بچوں کو سوال کرنے سے منع کرنا چاہیے، اس سے مانگنا نہیں، کسی کے الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، اس کی مذمت بتا کر بچوں کی تربیت کریں۔ اس میں تفصیلی طور پر لکھا ہوا تربیت اولاد، اس پہ اسی طرح اللہ کا بھلا کرے نگرانی شورا کا بیان ہے اولاد کی تربیت، وی سی ڈی یہ آ چکی ہے، وہ دیکھیں گھر میں بچوں کے سامنے بٹھا کر ان کی تربیت ہو۔ اسی طرح نگرانی شورا کا بیان ہے ماں باپ کے حقوق، وہ چلا کے دکھائیں، انشاءاللہ بچوں کو پتا چل جائے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس افطار قاضی رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کا مرید کروانا، اس کی برکت ظاہر ہوگی، کیونکہ میرے مرشد غوث اعظم کا مرید بناتے ہیں، پیران پیر کا مرید بناتے ہیں، جو کہ پیدائشی طور پر 18 پاروں کے حافظ ہیں، جو کہ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ان کا مرید بنا دیں۔ میرے شیخ طریقت کی فیضان سنت کا درس گھر میں شروع کریں، گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا، اور 15 مدنی پھول جو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے امیر اہل سنت نے عطا کرے کیے ہیں، اس پر گھر میں عمل کریں، دیکھیں کیسے گھر کے اندر بہاریں آتی، کیسا مدنی ماحول بنتا۔ اسی طرح امیر اہل سنت کی وی سی ڈیز بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، وہ ان کو دکھائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اولاد نیک ہوگی، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے، ہماری اولاد کو نیک بنائے، اور ہمیں دنیا آخرت میں اپنی رضا عطا فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدا سلام علیک۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔